کھول دے بیٹا مجھ پر بند نہ کر یہ در، میں نے برسوں تمہیں پالا ہے سنبھالا ہے اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، تیرے دم سے میرا اجالا ہے، تو نے گھر سے مجھے نکالا ہے، میں تو ماں ہوں پھر بھی تمہیں بد دعا نہیں دوں گی، تجھ کو صرف جینے کی دعا دوں گی۔ انسان اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات اور حالات سے گزرتا ہے کہ اس کی زندگی بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ کئی ایسی کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کئی روز تک ان کے زیر اثر رہتا ہے اور ذہن سے ان خیالات کو جھٹک نہیں پاتا جو اس واقعے کے بارے میں جان کر ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ ایک روز اخبار پڑھتے پڑھتے میری نظر اچانک ایک ایسی خبر پر پڑی کہ ایک بند دروازے پر ایک عورت کھڑی فریاد کر رہی تھی، کھول دے بیٹا مجھ پر یہ در بند نہ کر، میں نے برسوں تمہیں پالا ہے سنبھالا ہے اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، تیرے دم سے میرا اجالا ہے، تو نے گھر سے مجھے نکالا ہے، میں تو ماں ہوں پھر بھی تمہیں بد دعا نہیں دوں گی، تجھ کو صرف جینے کی دعا دوں گی۔ یہ پڑھ کر یقین نہیں آیا کہ ایک عظیم ماں جیسی ہستی کے ساتھ کوئی بیٹا ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ کچھ روز پہلے کچھ ایسا ہی قصہ کسی نے سنایا تھا، پھر بھی مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ 4 بچوں کی ماں اس لڑکے کی اہلیہ تھی۔ روز بہو اور ساس کی تکرار رہتی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آتا تو دونوں شکایات کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ آخر ایک دن بیٹے نے تنگ آ کر ماں سے کہا، میری زندگی عذاب بن گئی ہے، روز روز کی تکرار سے میں تنگ آ گیا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں اور چلی جائیں، میں گھر میں سکون چاہتا ہوں۔ ماں بولی تو کچھ نہیں اور نہ کوئی جواب دیا، اور دوسری صبح وہ چپکے سے ہی گھر سے نکلی اور دارالمعاد میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوا اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے یہ قصہ سن کر حیرت ہوئی۔ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ؟ وہ ماں جو دن رات جاگ کر بچے کو پالتی ہے اور اپنی آنکھوں میں ایک سنہرے خواب سجاتی ہے، بڑا ہوگا تو میرا تابع دار بیٹا ہوگا، بیوہ کے دن مشکلات سے کاٹ رہی ہوں، میرا سہارا ہوگا، طرح طرح کی امیدیں پال لیتی ہے، مگر اس وقت اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے گا کہ نہیں۔ وہ محنت مزدوری کر کے اس کا پیٹ پالتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، جوانی کی بیوہ قبول کر بچے کی پرورش میں لگی رہتی ہے، جب تک وہ اسکول نہیں جاتا تو اسے گھر میں تعلیم دیتی ہے، پھر اسکول میں ایڈمیشن کے بعد اس کی پڑھائی لکھائی کا سارا ذمہ اپنے سر لیتی ہے۔ پڑھ لکھ کر جب جوان ہوتا ہے تو اچھی نوکری لگتے ہی اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے، شادی ہو تو اس کا گھر بس جائے۔ شادی سے پہلے وہ ماں کا تابع دار بیٹا ہوتا ہے۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد بیٹے ہی کی پسند کی لڑکی سے شادی کروا دیتی ہے، اور پھر بہو کوئی اپنی شاخ سے نہیں بنتی، اس کا جی چاہتا ہے کہ اسے گھر سے نکال دے، مگر شوہر کے ڈر سے ایسا نہیں کرتی۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور وہ لڑکا 4 بچوں کا باپ بن جاتا ہے، مگر اس گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ روز روز بڑھتی لڑائی کو دیکھ کر بیٹے کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، ماں تم چلی جاؤ، ایسا وقت خدا کسی پر نہ لائے، اور وہ عورت گھر سے نکل کر اولڈ ایج ہوم میں چلی جاتی ہے۔ بچے ایسا سلوک کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ جیسا وہ بیجیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ یہ مکافات عمل بھی ہے۔ اولاد اتنی بے حس ہو جاتی ہے کہ ماں کی پرورش اور محنت کو بھول جاتی ہے، کیسے ایک ماں نے اپنے خون جگر سے اس کو پالا۔ بیٹا مکافات عمل کو بھول جاتا ہے کہ ایک روز انہی بچوں نے اپنے ماں اور باپ کو گھر سے جانے کے لیے کہنا ہے۔ بچوں کو تعلیم دی نہیں جاتی بلکہ وہ تعلیم گھر میں رہتے ہوئے حاصل کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو ان کے والدین بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اس طرح کی لڑائی کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ماں کو صاف صاف کہہ دیا جائے تم چلی جاؤ، یہ بھی نہیں سوچتے اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ کاش ایسا فعل کوئی نہ کرے، اپنی ماں سے محبت کرے اور جنت میں اپنا مقام بنائے، یہ انہی کی جنت کماتے کماتے دوزخ کما لے۔